अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 23 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:45 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि पटवारियों के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। अमेरिका में ऐसा क्या हुआ है, कौन सी जगह पर हुआ है, किस शख्स ने कहा है, किसको कहा है, किसको टैग करके कहा है, उसके असरात पाकिस्तान पर कितने पड़ सकते हैं, और पाकिस्तान में उन तमाम ट्वीट्स, उन तमाम बातों, उन तमाम बयानात को लेकर जो ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, उसकी सारी तफसीलात मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले दो इंतहाई अहम खबरें, और वो ये कि एक तो आफ्ताब इकबाल साहब और दूसरे इमरान रियाज खान साहब, दोनों के मुबैना अबडक्शन या गायब होने का जो मामला था उसका ड्रॉप सीन हो गया। उसकी डिटेल्स और तफसीलात आ चुकी हैं। अब खुद इमरान रियाज खान साहब ने भी एक ट्वीट किया है, दूसरा आफ्ताब इकबाल साहब की फैमिली ने मजीद डिटेल शेयर की हैं। वो तमाम तफसीलात मैं शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। इसके अलावा कुछ वायरल बयानात, वायरल ट्वीट्स और 7 पारा चिनार का मामला, काफ़ी दिन से सर्दी में धरना देकर बैठे हैं, एक आध दिन के अंदर मुतालबात ना माने गए तो मुल्क गिर धरने की कॉल का कह दिया गया। और पीटीआई की जो स्क्रीन के ऊपर वापसी है अचानक से, उसकी तफसीलात भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा दें। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, मेहरबानी करके उसका हिस्सा बन जाएं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। 4,83,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 17,000 रह गए, 500,000 को टच कर जाऊंगा बड़े शॉर्टेस्ट पीरियड में। तो आपकी मोहब्बतें मेरे साथ ही हैं। इससे पहले कि मैं पटवारियों की जो नींदें हराम होने का वक्त हुआ चाहता है उसकी डिटेल में जाऊं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान साहब की। इससे पिछला जब मैं व्लॉग कर रहा था उससे ठीक 20 मिनट के बाद इमरान रियाज खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वहां से एक ट्वीट हुआ और इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, वही हिफाजत फरमाने वाला है, जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ये उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। लेकिन उस ट्वीट के बाद जो नीचे कमेंट्स हुए, जाहिर है मैं तो एक अर्जेंट व्लॉग कर चुका था, गुज़श्ता 22-23 घंटे से पता नहीं चल रहा था, तो जो डिटेल्स हमें मिली हमने शेयर कर दी। बहरहाल ये एक ट्वीट हो गया, शायद उसी का ही इम्पैक्ट था जो मुसलसल व्लॉग्स हम कर रहे थे या ट्विटर पे बात कर रहे थे कि उनके हैंडल से ट्वीट हुआ। लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे, वो कहते हैं ये इमला, ये राइटिंग, ये जुमले इमरान रियाज खान के नहीं है। जब तक वो खुद वीडियो के ऊपर नहीं आते, व्लॉग नहीं करते, वो यकीन नहीं करेंगे। अब देखें, ये एज या एरा ऐसा है, इसके अंदर हालात ऐसे डेवलप कर दिए गए हैं कि जब तक बंदा खुद से आकर नहीं बैठता यकीन नहीं होता, और अगर आ भी जाए तो कहते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो है, हो सकता है कि गन पॉइंट पे किसी ने बनवा लिया। ये मतलब अजीब अनसर्टन कैफियत के अंदर से गुजर रहे हैं। बहरहाल उनकी फैमिली अब थोड़ी सी सुकून में है, यही एक तरीका होता है इंटरैक्ट करने का। बहरहाल वो खैरियत से हैं, उनका ट्विटर अकाउंट एक्टिव है, वहां से उन्होंने बात कर ली है। हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो उस वक्त तक उनके व्लॉग भी आना शुरू हो जाए। अब ये आ जाते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक की अपडेट यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से एक हमारा भाई खैरियत से। दूसरा, आफ्ताब इकबाल साहब तकरीबन 20 घंटे के हब से बेजा में रखने के बाद यूएई अथॉरिटीज ने आफ्ताब इकबाल साहब को रिहा कर दिया है। उनकी फैमिली ने यह कंफर्म कर दिया है कि उनको रिहा कर दिया गया है। लेकिन इतलात ये हैं कि उनको कुछ लोग मिलने आए थे आफ्ताब इकबाल साहब को, उनको जो मैसेज कम्युनिकेट करना था वो इन 18-20 घंटे के अंदर सही तरह से कम्युनिकेट कर दिया गया है। अब उसके बाद वो ज़्यादा नहीं बोले। इस आप बीती के ऊपर वो कितना बात करते हैं आफ्ताबियाँ के अंदर या अपने प्रोग्राम्स के अंदर, वो आपको एक आध दिन के अंदर उनकी किसी किस्त में पता चल जाएगा। लेकिन जो वहाँ पर अथॉरिटीज़ या उनके इर्द गिर्द मुंसलिक लोग थे, उनका जो मुद्दा था, जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची, पिछले व्लॉग भी मैंने बताया, वो यही था कि किसी तरह से या तो इनका जो वीज़ा है वो कैंसिल किया जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान वापस भेजा जाए, किसी और मुल्क में भेजा जाए जहां का वीज़ा लगाओ। तो ये अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है कि उनके साथ ये हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो खुद बयान कर देंगे, नहीं हुआ तो जाहिर है कि न्यूज़ थ्रॉटल के अंदर एग्जैजरेशंस, फिर र्यूमर्स, ये सारी चीज़ें मिल के आप तक पहुंच रही होती हैं। बट हैविंग सेड दिस ऑल, 2 अफसोसनाक खबरें थी जिनकी ड्रॉप सीन हुआ है, और अब वो 2 अच्छी खबरें बनकर सामने आई हैं कि दोनों अपनी फैमिलीज के साथ भी राब्ते में हैं और अपने चाहने वालों के साथ भी राब्ते में हैं। अब बात कर लेते हैं हम जी, पटवारियों की नींदें कैसे हराम होने वाली हैं, पटवारियों के घबराने का वक्त कैसे हुआ चाहता है। एक साहब है,
وہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا اہم کردار ہے. اب اسپیشل انوائے ہیں, وہ مشن کے اوپر ہیں, اور وہ صاحب جو ہے انہوں نے آج پاکستان کے اشرافیہ کے منہ کے اوپر زوردار تماچا مارا ہے, اور پھر اس کے آفٹر شاکس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ کیسے؟ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایلن مسک کو ٹیگ کر کے کیا کہا, میں شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں, hey ایلن مسک, add Pakistan to your list of places that need Starlink. ایلن مسک اب ٹویٹر یا ایکس کے لیے پاکستان ایک ایسی ٹیریٹری ہے, اس کو سٹار لنک سے کنیکٹ کر دو تاکہ ان کو انٹرنیٹ والا ایشو یا وی پی این والا ایشو نہ برداشت کرنا پڑے. باقاعدہ ایلن مسک کو انہوں نے اس میں ٹیگ کیا ہے. اب ایلن مسک کون ہے؟ وہ بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے. یہ بندہ کون ہے؟ رچرڈ گرینل, یہ بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے. اور یہ والی بات آج سے ٹھیک 4 دن پہلے 20 دسمبر کے ایک ولاگ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. میں نے اس ویڈیو کو ٹویٹ بھی کیا ہے, یہ آڈیو میں آپ کو سنا دیتا ہوں, سنیے گا. معاملے کے اوپر دیکھتے ہیں, یعنی اگلے مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ ٹرمپ کو آنے دیں, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن انکلوڈنگ ایلن مسک, ان کو آنے دیں. پاکستان میں ٹویٹر بھی ان بین ہوگا آنے والے چند دن میں. یہ میری بات یاد رکھیے گا, زیادہ ٹائم نہیں ہے اس میں. یہ آپ 1-1.5 مہینے کے اندر ٹویٹر کو ان بین ہوتے ہوئے دیکھیں گے. باقی معاملات میں بھی چیزیں ہوں گی. اس مانتے ہیں پھر بھائی کو. آج سے ٹھیک 4 دن پہلے 20 دسمبر کو اپنے ولاگ میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند دن میں ٹویٹر کو بھی ان بین کرنے کی بات ہوگی, اور وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ہوگی. تو یہ کون ہے؟ رچرڈ گرینل. یہ والی بات بھی درست ثابت ہو گئی الحمدللہ. تو اب اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب نے آج ایک کامنٹ کیا, میں دیکھ کے ہنس رہا تھا. اب اس میں ان کا زور جو تھا نا, وہ ایک لفظ کے اوپر تھا, میں سناتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انٹرنیٹ سلو ہونے اور وی پی این بند ہونے سے ہم نوجوانوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے. یہ پچھلے 2 سال سے یا تو یہ نوجوان جو ہے نا وہ کہیں خواب خرگوش میں سو رہا تھا, یا یہ نوجوان نہیں تھا اس وقت بابوں کے ساتھ بیٹھ کے, یا یہ نوجوان یہ سننا نہیں چاہ رہا تھا. آج جب ایلن مسک کو ٹیگ کر کے کتنی بڑی شخصیت نے بات کی ہے, اس دوران یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے, تو اس کے اوپر آپ ماتم کر لیجئے. ان کو پتہ ہے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. آج ایک اور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ, تو اب رائٹ وقت ہے, اب بول دیتے ہیں. بھائی عمران خان صاحب نے جس وقت ایبسلوٹلی ناٹ بولا تھا نا, دیٹ واز دا رائٹ ٹائم. یو آر لیٹ ناؤ. تو وہ اب جو کر رہے ہیں نا, جنہوں نے اپنا غلط کیا ہے نا سوسائٹی نے, امریکن سوسائٹی نے, جو اگر کچھ غلط کیا ہے تو اس غلط کو ٹھیک بھی انہوں نے ہی کرنا ہے. ان کی کسی رجیم نے اگر کچھ غلط کام کیا تھا تو ٹھیک بھی وہی کریں گے. یہ اپنے اوپر وہ بیگیج کبھی نہیں رکھتے. یہ ہم پاکستان جیسے جو ممالک ہیں نا, ان کا مسئلہ ہے, ان کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, آج پاکستان تحریک انصاف کی جو سکرینز کے اوپر واپسی ہے وہ بڑے تم تراک سے ہوئی ہے. میں ہنس رہا تھا, میں دیکھے جا رہا ہوں, ہنسے جا رہا ہوں. بڑی اچھی بات ہے جی. شیخ وقاص اکرم صاحب پاکستان کے سارے ٹی وی چینل سکرینز کے اوپر چھائے ہوئے تھے. ایک دفعہ ہم نے دیکھا اچانک سے علی امین گنڈا پور صاحب ایویں 12-14 گھنٹے کی ڈس اپیئرنس کے بعد ایویں ایک دم سے آ جاتے ہیں اسمبلی کے اندر اور ساری سکرینز کے اوپر چھا جاتے ہیں. یہ ماحول ہے بھائی, سچ جانے دیں, یہ اچھا ہے. اللہ کرے ان کا یہ فخر, ان کا غرور, یہ زوم برقرار رہے. اصل میں کہانی کچھ اور ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم برے اسی لیے لگ رہے ہیں. تو برے لگنا بھی بعض اوقات ٹھیک ہوتا ہے, لگتے رہنا چاہیے, لیکن پٹواریوں کے سر کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے, ان کے گھبرانے کا وقت ہوا جاتا ہے. امریکہ بہادر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے خلاف کھڑے ہونے والے کو سلام پیش کرنا چاہیے, چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک کیوں نہیں ہے. اگر انڈیا کشمیر کے اندر ظلم زیادتی کر رہا تھا اور امریکہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا تھا تو ہمارا سلام ہے امریکہ کو, ٹھیک ہے. کوئی اور ملک بھی کھڑا تھا تو ہمارا سلام ہے امریکہ کو. اسی طرح پاکستان میں اگر کوئی ناانصافیاں ہوئی ہیں, جو کہ ہوئی ہیں, رپورٹڈ ہے, ریکارڈ پہ ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. 26 نومبر کو بھی وہ آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے تن کے رکھ دیا. آگے سے کہا گیا کہ جی آپ 26 نومبر کو آپ نے اتنی بڑی شہادتوں کا بڑا ڈرامہ بنا دیا اور دنیا کو کیا دکھا دیا. بھائی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا گولی آپ نے چلائی ہے, فائر آپ لوگوں نے کھولا ہے, بندے آپ لوگوں نے مارے ہیں. ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, ہم کسی جھونپڑی میں تو نہیں رہتے کہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے جو کر دیا اور سب وہ مریم ایٹ ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا, لپیٹا لپیٹی ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں کون سا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ایک سسٹ بنا کر, فائر وال بنا کر بیٹھا اور کہتا ہے کہ دنیا کو شاید پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ جو باباازم ہے نا, جس میں صرف اپنے کو نوازنے کی بات ہوتی ہے, دوسرے کا کوئی سوچ ووچ نہیں ہوتی, نسلوں کا فائدہ نہیں سوچا جاتا, ذاتی مفادات دیکھے جاتے ہیں. یہ باباازم سے اگر ہم نکل گئے نا, ہمارا ویژن اگر اس پریزنٹ کے ساتھ فیوچر کو کنیکٹ کرتا ہوا آگے گیا تو بہت فائدہ ہونا ہے, لیکن وہ ہو نہیں رہا. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو یہ پٹواریوں کے لیے صرف نا کہکے لگانے کے دن نہیں ہے, گھبرانے کا وقت ہوا جاتا ہے. اچھا, ایک اور میں شامل کرتا ہوں
وائرل بیان اس ڈسکلیمر کے ساتھ میری بات بری لگتی تو معذرت، جائے بری لگتی انتہائی معذرت۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے نام سے سوشل میڈیا پر جنگ لڑتے ہیں، ہمارے چاہنے والے ان کے نون لیگ کے، تحریک انصاف والے سوشل میڈیا پر عورت مرد اور مرد عورت بنا ہوتا ہے، یہ لوگ بزدل ہیں، دلیر نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جعلسازی کرتے ہیں، یہ پیڈ لوگ ہیں، نظریاتی نہیں، پہلے تو یہ لوگ نہیں تھے، باٹ سے، اتنے آپ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور پھر آپ کے جو لوگ ہیں نا ان کے میں اپنے ٹویٹر ٹائم لائن کے نیچے ایک کامنٹ کے نیچے آیات کے نیچے جو کامنٹس ہیں اس کے اسکرین شاٹ لے کے آپ کو دکھا دوں، آپ ہل جائیں گے۔ اور یہ دو ٹکے کے کنجر بٹھائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے، پوڈ کاسٹ کے نام کے اوپر، کامیڈی کے نام کے اوپر ضلالت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی، فیملیز کی، جنڈ۔ اچھا ان سے سوال، اب میں آ جاتا ہوں اصل مدے پہ، ان سے سوال کیا جائے کہ سر آپ نے وی پی این کیوں بند کیا؟ کہتے ہیں تم ہومو سیکشول ہو، ٹھیک ہے، تم زانی ہو، تم شرابی ہو۔ ان سے سوال کریں آپ کہ سر ایبسلوٹلی ناٹ، تو عمران خان کا ٹھیک تھا آگے سے، اور تم بے وقوف ہو، تمہاری عقل چرنے گئی ہے، تمہاری تو ویڈیوز موجود ہیں، یہ چل رہا ہے بس۔ یعنی سوال آپ سے لاجک کے اوپر ہو رہا ہے، جواب آپ اس کے کیریکٹر کے اوپر دے رہے ہو، یہی چل رہا ہے۔ وہ دو چار بڑے بڑے بالوں والے کنجر بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے، معذرت کے ساتھ یوزنگ سلینگ، لیکن آپ چیک کر لیں کہ وہ کس شخصیت کا انہوں نے کیریکٹر کی اسیسینیشن نہیں کی ہے۔ اور یہ وقت ہے، یہ ٹل جائے گا، ان کنجروں کا وقت آنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بہت وہ کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے۔ تو بہرحال یہ والا سین ہے، اور یہ اپنوں کی تعریف کیے جا رہے ہیں۔ بھائی جان میرے سے آپ مانگ لیں لسٹ، میں پوری ایک نہیں 1000 ریپلائز آپ کو دکھا دوں گا جو گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں ایڈے طور، ان کو بڑے بڑے آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹس نے فالو کر رکھا ہے۔ یہی تو گلا ہے، اسی چیز کا تو ہمیں گلا ہے۔ اور یہ ہماری ارباب اختیار کی دندیاں اگر آپ نکلتے ہوئے دیکھیں نا، میں آپ کو یہ تصویر دکھاتا ہوں، یہ تصویر ملاحظہ کیجیے گا، یہ آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے مسکرانے کی تصویر ہے۔ ہمارے دوست صدیق جان نے بڑا اچھا اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا، کہتے ہیں کرم میں 200 لوگ مارے جا چکے ہیں، سڑکیں ابھی تک بند ہیں، پرسوں 17 جوان شہید ہوئے جن کی قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی، اور یونان کشتی حادثے میں 50 نوجوان ڈوب کر جان سے جا چکے ہیں، ان کے اپنے ان کی میتوں کے منتظر ہیں، اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھو جیسے بہت خوشی کے دن چل رہے ہیں۔ اور واقعی ان کی مسکراہٹیں چیک کریں، ملک کے اندر 26 نومبر جیسا سانحہ ہونے کے بعد پیپلز پارٹی یعنی بے نظیر بھٹو کے پیروکار، ذوالفقار علی بھٹو کے پیروکار، ان کی حرکتیں چیک کریں، وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، فیصل کریم کنڈی جیسا بندہ اس ایکٹ کو جسٹیفائی کر رہا ہے جو 26 نومبر کو ہوا۔ اور یہ یہاں پر جو لاشیں گری پڑی ہیں پارا چنار کے اندر دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، اور یہ اس کو مزید کنٹینیو کرنے کے چکر میں یہاں پر کھلیاں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ اس ملک کا حال ہے بھائی جان، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔